آج کے مہمان خاص میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جو سابق صدر آصف علی زرداری کے بھی بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ آئیے آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ تشریف رکھیں۔ خیریت سے جی اللہ کا بڑے ریلیکس ہو کے کنو کھا رہے ہیں، لگتا ہے حکومت جانے والی ہے یا کوئی پلان حتمی طور پہ تشکیل دے دیا گیا؟ حکومت میرے خیال سے جا چکی ہے بڑی دیر سے، بس اب وہ فاتحہ شاتحہ پڑھنی ہے سب نے مل کے، اسی کے ٹائم کا اعلان کا انتظار ہے بس۔ عامر صاحب، لانگ مارچ کو روکنے کے لیے حکومت کوئی اقدام کرے گی؟ کوئی گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکتی ہیں؟ میرے خیال سے ڈری سہمی ہوئی حکومت کر سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی بھی قدم اس کے خاتمے کی طرف مزید تیزی کے ساتھ رفتار کی طرف بڑھے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اور خاص کر لاہور میں اچھی پوزیشن میں نہیں رہی ہے، تو اب بلاول صاحب بھی، آصف زرداری صاحب بھی لاہور بہت آتے ہیں، پنجاب کو فوکس کیا ہوا ہے۔ کیا مستقبل میں پلان کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیے، پلان تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور کے اندر رکھی گئی تھی، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہم سب سے زیادہ سٹرونگ پنجاب میں تھے۔ بی بی کے جانے کا سب سے بڑا نقصان پیپلز پارٹی کو جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح سے پنجاب کے اندر جس طرح ہماری پذیرائی تھی نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ لیڈرشپ کا اس طرح رجحان پنجاب کی طرف نہیں رہا، تو جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب، چیئرمین صاحب زیادہ وقت بھی دے رہے ہیں، اور اس وقت لاہور ہی اور پنجاب ہی پاکستان کی سیاست کا مرکز بنتا جا رہا ہے، بنا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے پنجاب کا سماج پولیٹیسائز ہوگا، پیپلز پارٹی ہی ابھرے گی، کیونکہ نیچرل پولیٹیکل فورس پاکستان کی پیپلز پارٹی ہے۔ تو جتنا بھی پروپیگنڈا کر لیں، پیپلز پارٹی کو عوام سے دور رکھا نہیں جا سکتا۔ اچھا، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس نے بہت جگہ بنائی پنجاب میں، وہی بات کہ خاص کر لاہور میں اس کی جگہ بہت بنی، اس کے ووٹ بینک بھی بڑا، تو اس کو دوبارہ سے آپ کو کرنے کے لیے دیکھیں بہت ہی زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے امیدواروں کی بھی آپ کو ضرورت ہے جو خاص کر لاہور میں تو نظر نہیں آتے ہیں پیپلز پارٹی۔ ایک حقیقت تو ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اقتدار سے دور رکھا گیا ہے۔ 88 میں بالکل ہماری حکومت، ہم اکثریت میں تھے، سنگل لارجسٹ پارٹی تھے پنجاب میں، ہمارا چیف منسٹر، لیکن جس طرح وہ چھانگا منگا آپریشن ہوا وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر ایسا نہ کیا جاتا تو شاید پیپلز پارٹی زیادہ مضبوط ہوتی۔ ہمیں 50 سال سے یہاں پہ اقتدار نہیں ملا، جہاں پہ اس سے پی ایم ایل این کا ووٹ بینک بڑا ہے، وہاں پہ پی ایم ایل این کو بہت سا ڈیلیور نہ کرنے پہ لوگ اس کے خلاف بھی ہیں۔ وہ تو عمران خان نے ایسا موقع ضائع کیا، ایک وہ بٹھا کے بزدار کی شکل میں، نہیں تو پنجاب کے عوام نے پی ایم ایل این کے خلاف کھڑی تو ہوئی تھی۔ تو آلٹرنیٹ غلط تھا، آلٹرنیٹ اگر یہ پیپلز پارٹی ہوتی تو آج ہماری جماعت پنجاب کے اندر ڈیلیور کر کے بھی دکھاتی، اور پنجاب کے لوگ اور زیادہ اکثریت میں ہماری طرف آتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیریٹو ہے بالکل ٹھیک ہے کہ پی ایم ایل این اس وقت سٹرونگ ہے پنجاب کے اندر۔ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے، چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت صاحب، ملاقاتیں بھی ہوئیں آپ کے سینئر لوگوں سے، اصل میں ہے کیا؟ کوئی بات مکمل طور پہ طے ہے؟ لیکن وہ تو مونس لائی صاحب پرائم منسٹر کے سامنے کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیں، سیاسی گھرانہ ہے جو چودھری برادران ہے، اور جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، اور وہ عزت دیتے ہیں، اور عزت دار لوگوں کو جو انہیں عزت دیں انہیں پسند کرتے ہیں۔ اور یہ تو اگر آپ ان سے پوچھیں بھی تو چودھری برادران ہمیشہ پیپلز پارٹی کا رویہ اور بالخصوص پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے رویے کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ برابری کی بنیاد پہ رسپیکٹ دی ہے، اور ہمارے ساتھ وہ اتحادی رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ انہیں کوئی شکایت نہیں رہی۔ ادروائز اتحادیوں کی آج کی حکومت سے انہیں پوچھیں، انہیں ہزاروں شکایتیں ہوں گی، لیکن نئی شکایت ہوگی تو پیپلز پارٹی کے رویے سے۔ شکایت کیا ہو سکتی ہے ویسے حکومت سے؟
دیکھیے حکومت سے شکایت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اتحادی ہیں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پرویز لائی جیسا بندہ ایک سائڈ پہ بیٹھا ہو اور بزدار جیسا بندہ وزیر اعلیٰ ہو اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اندر کچھ بھی نہ کرے اور اس کا بوجھ کیو لیگ کے اوپر بھی پڑے صرف اس بات پہ کہ وہ اتحادی ہیں، اختیار میں ان کے کچھ نہ ہو. اگر پرویز الہی صاحب کا کام اسمبلی چلانا ہے اور حکومت کے اندر ان کا کوئی اختیار نہیں، لیکن حکومت کی بیڈ پرفارمنس کی ساری قیمت انہیں اور ان کی جماعت کو بھی دینی پڑے گی تو لامحالہ سیاسی لوگ اس پہ شکایات بھی ہوں گی. دیکھیں سیاسی مستقبل اور سیاسی جو اپنی پرسیپشن ہے ہر شخص پازیٹیو رکھنا چاہتا ہے کہ عوام کے اندر ہماری کوئی نیگیٹو پرسیپشن نہ آئے. تو میں سمجھتا ہوں بزدار راج کے اندر تو جو پنجاب کی پولیٹکس کرتا ہے اور پھر ایسے سیاستدان جو پولیٹیکل وزڈم رکھتے ہیں وہ تو میرا نہیں خیال کہ راضی ہوں گے. میں نہیں کہتا کہ کوئی وزارتوں کا مسئلہ ہوگا، مسئلہ تو ہے حکومت کی موجودگی کا نہ ہونا. بزدار جیسے بندے کو حکومت دے دینا اور اتنے سیانے بندے پس پش ڈال کے انہیں پردے کے پیچھے چھپایا ہو تو وہ ناراض نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے، کچھ تو نہیں ہو سکتے. عامر صاحب، آپ سیاست میں کس طرح آئے؟ بیرسٹر ہیں آپ، باہر پڑھنے بھی گئے ہوئے، آپ کے والد کا تعلق تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے، پھر آپ کیوں وابستہ ہوئے؟ شیخ صاحب پارٹی کے ساتھ تو نظریاتی میں بڑا پکا ہوں. پارٹی کے ساتھ شروع سے گھر میں ایک ماحول تھا سیاسی، میرے والد نے لوکل پالیٹکس کی ہے اور شروع سے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ وابستہ رہے ہیں. تو نظریاتی طور پہ تو میں کٹر پپلیا جسے کہتے ہیں وہ بائی برتھ. لیکن میرا اس طرح نہیں تھا کہ شاید میں کبھی الیکشن لڑوں گا، ایسا نہیں تھا. میری ڈیورنگ سٹڈیز وہاں پہ محترمہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہمارے اسٹوڈنٹس کی کونسل کی وہاں پہ، تو بی بی نے اس وقت بھی کہا کہ آپ کو پالیٹکس میں آنا چاہیے، پاکستان کو ضرورت ہے پڑھے لکھے نوجوانوں کی. میرا تھا کہ پالیٹکس پیپلز پارٹی کی کرتا رہوں گا، لیکن یہ نہیں تھا کہ فرنٹ لائن پہ آ کے کروں گا. 2013 کا جو الیکشن تھا اس وقت پیپلز پارٹی کے حالات بڑے برے تھے اور میں ہائی کورٹ بار میں بیٹھا تھا. ایس ایم مسعود صاحب جو سابق وزیر قانون ہیں وہ تھے اور باقی اور کافی لوگ تھے، ملک سعید حسن صاحب، ہم ان کے ساتھ ہی ادھر بیٹھا کرتے تھے. وہاں پہ پی ایم ایل این کے ہمارے کچھ دوست آئے تو ہم بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا جی چھوڑیں جی بیرسٹر صاحب، اب آپ کی پارٹی کے یہ حالات ہیں کہ اس حلقے میں جدھر ہائی کورٹ ہے میاں نواز شریف کے مخالف آپ کے پاس امیدواری کوئی نہیں ہے. تو مجھے اس پہ بڑا میں جذباتی ہوا. میں نے کہا وہ اگر ایسے حالات آئے تو میں لڑوں گا الیکشن. اچھا، میں نے اہم بات کر دی. خیر یہ بات میں نے گھر آ کے بتائی اپنے بھائی سجاد صاحب کو. تو پھر حالات واقعی شیخ صاحب ایسے ہوئے کہ 2013 کے الیکشن میں کوئی ہمارے پاس یہاں پہ امیدوار نہیں تھا. تو میں نے اپلائی کیا پارٹی کو ٹکٹ کے لیے. تو جب میں ادھر گیا تو حلقہ 120 تھا نواز شریف صاحب والا اور یہ جہاں پہ میں رہتا ہوں یہ 122 تھا. تو ادھر بورڈ نے کہا کہ آپ کے اپنے علاقے میں بھی کوئی امیدوار نہیں ہے. جو امیدوار یہاں سے تھے میاں مصباح الرحمان صاحب، ان کی فیملی، انہوں نے کہا کہ کچھ فیملی ریزنز کی وجہ سے ہم نے الیکشن نہیں لڑنا. پارٹی نے سارا کچھ ان پہ انویسٹ کیا ہوا تھا کیونکہ وہی پارٹی کے ساتھ تھے. تو پھر مجھے جو بات میں نے کہی تھی ایک ویسے، پھر میں نے کہا کہ یہ نہ لگے کہ بس میں نے عوام میں چھوڑی ہے. پھر میرے بھائی سجاد صاحب نے کہا باقی دوستوں نے کہ پارٹی پر مشکل وقت ہے تو آپ کانٹیسٹ کریں. پھر میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا اس وقت 2013 کا، بہت ٹف ٹائم تھا. پھر اس کے بعد 2015 میں بائی الیکشن آ گیا. وہ الیکشن میں نے عمران خان اور ایاز صادق کے خلاف کانٹیسٹ کیا تھا. پھر جو اگلا الیکشن تھا وہ ایاز صادق، علیم خان صاحب اور پیپلز پارٹی کی طرف سے میں تھا. تو اس طرح پھر آیا ہوں. اس کے بعد پھر پارٹی کے ساتھ. اب تو سیاست بڑی مہنگی ہو گئی ہے نا، تو کتنے پیسے لگے اور پیسے کہاں سے آئے تھے؟ پیسے تو دیکھیں سیاست تو بالکل مہنگی ہے، لیکن علیم خان صاحب کے مقابلے پہ اور مہنگی ہو جاتی ہے. تو جی جو اپنی پراپرٹی تھی، میرے پلاٹ تھے 2، میں نے ایک الیکشن میں ایک سیل کیا. لیکن بہرحال ایک بات ہے کہ پاکستان کے اندر مڈل کلاس آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ الیکشن والی سیاست کر سکے. یہ ہمیں سیاسی جماعتوں کو سوچنا بھی چاہیے اور الیکشن قوانین ایسے لانے چاہیے کہ اسمبلی کے اندر عام آدمی
پڑھا لکھا آدمی پہنچ سکے جو عوام کی نمائندگی کرتا ہے. آج تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کروڑوں کا کھیل ہو گیا ہے, تو جو کروڑوں لگائے گا تو پھر کیسے وہ عوام کی سیاست کر سکتا. اچھا, اب آپ کی وابستگی پیپلز پارٹی سے ہے لیکن آپ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے, کیا وجہ؟ الیکشن نہ لڑنا, دیکھیں ایک تو حالات کچھ, میں کوئی الیکشن کے عوام, میں خود عوام سے ہوں, آپ نے دیکھا میں نے آج تک اپنا پرانا علاقہ نہیں چھوڑا, جہاں کا میں پیدا ہوا ہوں میں ادھر ہی رہتا ہوں. اصل میں عوام کو اس طرح سے سیاسی طور پہ بیداری کی دوبارہ سے ضرورت ہے, اور عوام کو جو الیکشن کے اندر یہ سرمایہ داروں کی طرف لگا دیا گیا ہے وقتی ضرورت پوری کر کے, تو اس کے اندر پھر میرے جیسا بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. میں نہیں سمجھتا, ایمانداری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کیمپین کے ساتھ سب کچھ ہو جائے گا. الیکشن کروڑوں کا کھیل ہو گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں زیادہ ضروری اس وقت الیکشن سے بھی زیادہ عوام کی سیاسی تربیت ہے. ایک ایسی سیاسی پولیٹیکل مومنٹ کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اپنے نمائندے ایسے منتخب کریں جو آپ میں رہتے ہوں, آپ کے مسائل کو جانتے ہوں, اور وہ انویسٹمنٹ کے ساتھ نہ آئیں. وہ ہو جائے تو پھر الیکشن لڑے جا سکتے ہیں. جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کے ارد گرد فنکار بہت ہیں, فنکار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, تو میوزک سے دلچسپی ہے, خود بھی گا لیتے ہیں؟ نہیں, گا تو نہیں سکتا, میں پھر گاؤں گا تو میوزک سے پھر نفرت ہی ہو سکتی ہے, لیکن بہت زیادہ میوزک تو ایک میرے خیال سے بڑی ضروری چیز ہے انسان کی. ایک چلیں ظاہری اپنے ریلیکس کرنے کے لیے بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میوزک ایک بہترین ذریعہ ہے روحانی اپنے رابطے کے لیے, اپنے انر کے ساتھ رابطے کے لیے. میوزک سے بڑی کوئی یہی صوفیہ کا طریقہ کار رہا ہے. یہاں پہ ہمارے ہمسائے ہیں, رفاقت علی خان ہیں, وہ بھی مہربانی کرتے ہیں, ان کا اپنا گھر ہے, تشریف لاتے ہیں. باقی بہت سارے سنگرز ایسے ہیں جن کے ساتھ تعلق ہے ہمارا, عبادت ہیں, استاد رئیس ہیں, شفقت صاحب ہیں, بہت سے دوست یہاں پہ آتے ہیں. تو میوزک تو میں بہت اور زیادہ سفیانہ کلام, قوالی, نصرت فتح علی خان, عابدہ پروین, جتنے ان کے کنسرٹ ہوتے تھے میں سنتا تھا اپنے کالج, جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا. پھر اس کے بعد باہر بھی لنڈن میں ہوتے رہے, میں سنتا رہا. جگجیت صاحب کو سننے گیا, ادھر انڈیا سے بھی جتنے ایسے سنگرز آتے تھے. آج کل میں فرید ایاز جو قوال ہیں کراچی کے, انہیں وہ بہت مجھے, آج کل میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی کلام نہ سنوں. گلوکاری آپ کو پسند ہے, گلوکار بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں, اداکار کیسے لگتے ہیں؟ بڑے اچھے جی. یہ سارا دیکھیں, یہ تو جتنے آرٹ ہے اور کلچر ہے, یہی تو انسان کو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. بڑے میں فلمز بھی اچھی دیکھتا ہوں, ڈراماز اب بڑے کم ہیں, لیکن جب کوئی اچھا آئے, کوئی ریکمینڈ کرے تو ضرور دیکھتا ہوں, کیونکہ اس کے لیے بڑا تو پھر میں یہ ہے کہ 2-3 دفعہ میں اکٹھا دیکھ لیتا ہوں, تو بڑا اچھا لگتا ہے. میرا آل ٹائم فیورٹ جو ڈرامہ ہے وہ غالب ہے, گلزار صاحب نے جو انڈیا میں بنایا, نصیر الدین شاہ نے غالب کا پلے کیا, 7-7.5 گھنٹے کا ہے اویلیبل. تو ہم تو جب بھی وہ دیکھتے ہیں. تو آپ کی پارٹی میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو شہباز شریف صاحب کی طرح, حمزہ صاحب کی طرح گاتے ہوں ذاتی محفلوں میں؟ نہیں, ذاتی محفلوں میں کچھ اس طرح نہیں. ایک دفعہ قاہرہ صاحب سے میاں محمد صاحب کا کلام ہم نے سنا تھا, لیکن اس طرح کا فلمی گیت گانے والا انفارچونیٹلی اتنا سریلا پیپلز پارٹی میں ابھی مجھے نظر نہیں کوئی آیا. حمزہ صاحب اچھا, یہ ویسے شریف فیملی میں ایک ہے کہ ماشاءاللہ سب کو, میاں صاحب کو بھی گانوں کا شوق تھا, کشور کے بھی, رفیع کے بھی. میاں شہباز شریف صاحب بھی اکثر اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کے, حمزہ صاحب بھی سناتے ہیں, مریم بی بی بھی سناتی ہیں. اچھی بات ہے, یہ شاید لاہوری ٹچ ہے, اچھا ہے. ہماری پارٹی میں میں نے نہیں اتنا. ویسے آپ کی پارٹی والے کیسا فیل کرتے ہیں جب یہ گانا ان کا آتا ہے؟ اب نئی ویڈیو حال ہی میں حمزہ صاحب کی آئی ہے, تو پھر انہوں نے گانا گایا, تو کیسے ڈسکس ہوتا ہے پارٹی میں, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, کلچرلی تو اچھا لگتا ہے, اس میں تو نہیں کوئی ایسی بات, بری بات تو نہیں, بری بات تو نہیں ہے, میں اسے برا نہیں سمجھتا, اچھا لگتا ہے. لیکن میرے خیال سے ذرا میری حد تک میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس ایک بڑا اور طرح کا سیریس میٹر ہے, انسانی یہ ہے, لیکن سیاستدان ایک ہٹ کے ہوتا ہے تھوڑا سا. اور بہرحال ان کا ایک ہے, ان کی فیملی کا یہ انداز ہے.
اچھا ہے، میں اس پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، اچھی بات ہے، لائیولی سے ہیں، عوام کے ساتھ انہیں ایک ایسی عوامی جیسے لوگوں کو ہے گانے وانے کا انہیں بھی ہے، اچھی بات ہے۔ میاں صاحب تو میں سمجھتا ہوں، سنتا رہا ہوں کہ کامیڈینز کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق رہا ہے، وہ اچھی جگتے بھی لگاتے ہیں، ہاں تو اچھی بات ہے، لاہوری سٹائل ہے۔ اسٹوڈنٹ کیسے تھے بچپن میں، کوئی یاد شیئر کریں؟ اسٹوڈنٹ تو میں بڑا زبردست، وہ نہیں ہوتے جو فرسٹ آتے ہیں اور فرسٹ آ کے بھی مطمئن نہیں ہوتے کہ نمبر اور ہونے چاہیے، پڑھاکو بچے، بہت پڑھاکو۔ میں ایک شروع سے سیریس بہت رہا ہوں، ڈسپلن رہا ہوں اور پڑھاکو رہا ہوں۔ پڑھائی میں مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کتابی کیڑا تھا، ہر وقت کتاب پکڑ کے بیٹھ جاتا، ایسا نہیں تھا، لیکن میں جتنا پڑھتا تھا کم پڑھتا تھا سب سے، لیکن میری بہت اچھی، ہمیشہ فرسٹ آتا رہا ہوں، اسکالرشپ لیا ہے، لاہور بورڈ میں بھی میری پوزیشن آئی، مڈل میں بھی، میٹرک میں بھی، گورنمنٹ کالج پڑھا ہوں، وہاں پہ بھی اسکالرشپ رہا ہے، اس کے بعد باہر پڑھا ہوں، ڈسٹنکشن میں میں نے اپنی ڈگری کی ہے، تو پڑھائی میں ہمیشہ اچھا رہا ہوں۔ شرارتی تھے بچپن میں؟ شرارتی نہیں، اب کبھی دل کرتا ہے کہ شرارتی ہونا چاہیے، تھا نہیں، وہ میرے خیال سے بائی نیچر نہیں تھا۔ شرارتیں اچھی لگتی ہیں بہت ساری بچوں میں، اور بچوں میں شرارت ہونی بھی چاہیے، نہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ سہمے ہوئے بیٹھے ہیں، شرارت نہیں کرتے، غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، تو وہ تو ہوتا ہے، لیکن میں تو حالات اچھے ہی تھے، لیکن وہ شرارتی اندر وہ صفت نہیں تھی۔ میں مس کرتا ہوں، اب کرتے ہیں شرارت؟ اب اچھی نہیں لگتی شرارت، اب شرارت کی عادت بھی نہیں ہے اور اب اچھی بھی نہیں لگتی، شرارت کر نہیں سکتا، لیکن میرے خیال سے بچوں کی جو چھوٹی موٹی شرارتیں ہوتی ہیں خوبصورت ہوتی ہیں، کرنی چاہیے، لیکن میں پیدائشی جب سے بچپن میرا بڑا سیریس گزرا ہے۔ اچھا عامر صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ باہر پڑھنے گئے یا جہاں پہ پڑھتے تھے تو آپ کے پرانے کلاس فیلو کون ہیں؟ ان میں سے کوئی بڑے نام تو بنے ہوں گے؟ بہت بڑے بیوروکریٹس پڑے ہیں، ابھی حالیہ انہوں نے ریزائن کیا ہے احتساب کے مشیر شہزاد اکبر صاحب، یہ اور میں ہم نیو کاسل میں اکٹھے، ہم نے بڑا ٹائم گزارا ہے ایک ہی فلیٹ کے اندر لاچز میں، تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا، شہزاد اور میں نے اکٹھا پریکٹس بھی ہم نے اکٹھے کی ہے، وہاں پہ پڑھے ہیں، اور بہت سے دوست ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب صرف احتساب کرنے آئے تھے کیا؟ آپ تو ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتے ہوں گے، معاملہ کیا ہوا بتایا؟ انہوں نے شیئر کیا چلے گئے؟ نہیں، میں نے کبھی ان کی پولیٹیکل، کیونکہ ان کی میری پولیٹیکل جو لائن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ملاقاتیں تو رہتی ہیں، ابھی 1 مہینہ پہلے بھی ہوئی، لیکن میں نے کبھی ان کی پولیٹیکل لائف کے بارے میں اتنا ڈسکس نہیں کیا کہ آپ نے کیوں کیا ہے یا کیا کیا ہے، لیکن ایک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے خواب دکھا دیے تھے عمران کے نیریٹو سے متاثر ہو کے، وہ ہونے کے نہیں تھے۔ میں کہتا بھی تھا کہ یو کے لاز میں کون سی چیز ہے جو آپ اتنے دعوے کر رہے ہیں وہ واپس آئیں گے، تو تھا نہیں وہ سارا سب دکھا عوام کو، عمران خان نے ایسی پورٹرے کر دیا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، ہر وہ کام جو نہ ہونے والا ہے وہ سنا دیا گیا ہے، ہوا نہیں، تو میرے خیال سے وہی ان کی ناکامی کی بھی وجہ بنا کہ احتساب کا اتنا بڑا نعرہ تھا اور اس میں ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کرنے کو۔ عامر صاحب ٹی وی شوز پہ آپ بڑے ہائپر ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ویسے ہائپر اتنا نہیں ہوتا ہوں ٹی وی شوز پہ، لیکن میں ایک پارٹی کے نظریے کو پوری اپنی سچائی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور نہ تو میں نے آج تک میں نے اب سینکڑوں ہزار سے زیادہ میرے شوز ہوں گے جو میں نے ٹی وی شوز کیے ہیں، لیکن کبھی میں نے زبان ایسی استعمال نہیں کی جو کہ مجھے خود زیب نہ دیتی ہو، دوسروں کو تو علیحدہ سے بات ہے، کبھی ایسی گفتگو نہیں کی، لیکن ہاں جذباتی میری وابستگی ہے میرے نظریے کے ساتھ، میری جماعت کے ساتھ، تو اس کا اظہار جذباتی انداز میں ہو جانا وہ ایک ہو سکتا ہے ایک نیچرل سی امر ہے، لیکن ادروائز میں نے کبھی بد تہذیبی نہیں کی ہے سیاست کے اندر، اس کے باوجود کہ ہمیں پی ٹی آئی جیسی جماعت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کے آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ترجمان ہیں بڑا بلو دا بیلٹ جا کے کئی دفعہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ نپے تلے انداز میں
اور ڈیسنسی کو کبھی بھی میں نہ چھوڑوں. باقی جذباتی تو ہونا چاہیے انسان کو, جذباتی ہونا تو بری بات نہیں. لمبے بال آپ نے رکھے ہوئے ہیں, یہ زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھا ہے. پتہ نہیں انہوں نے کیوں رکھے ہیں, میں کسی کا یہ نہیں کہتا. یہ میں پچھلے 3-4 سال کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ 40s جو ہے ایج وہ انسان کو بدلتی ہے, اور مجھے بھی بدلا ہے. اور یہ میں کسی فیشن کے طور پہ نہیں, فیشن کی عمر گزر گئی, یہ میری ایک روحانی وابستگی کی وجہ سے میں نے رکھے. پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کون سے سیاستدان ہیں جو آپ کو بڑے پسند ہوں؟ سیاستدانوں میں مجھے ویسے ANP کی لیڈرشپ, خان عبدالغفار خان, خدائے خدمتگار, انہیں میں نے بڑا میرے خیال سے ایک جدوجہد ہے ان کی. اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سماج میں ایک رول تھا اور ہونا چاہیے تھا مذہبی طور پہ, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, کیونکہ علم بھی رکھتے ہیں, لیکن اب یہ سماج کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ ایسی مذہبی لیڈرشپ کو ابھارا گیا ہے جو تقسیم کی طرف رہی ہے, جو فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہے یا ایک دہشت گردی کے خلاف سٹرانگ موقف ہو, انہیں نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی طور پہ ان کا بھی ایک بڑا اچھا کردار رہا ہے. تو باقی بھی پولیٹیکل کئی لوگ ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کو بہتر لگتے ہیں, لیکن زیادہ مجھے ANP کی لیڈرشپ. جب آپ اسٹوڈنٹ تھے, پڑھائی کے دوران باہر بھی آپ پڑھنے گئے, تو کوئی افیئرز وغیرہ ایسے یا عشق ہوا کسی سے؟ میرے خیال میں یہ افیئر کی حد تک بات ٹھیک ہے, لیکن عشق جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا اسے عشق کہا جا سکتا ہے. محبت کہہ سکتے ہیں, دل لگی کہہ سکتے ہیں. عشق تو اصل کا اصل کے ساتھ ہے, نقل کا نقل کے ساتھ نہیں ہے. وہ عشق آپ کی روح کر سکتی ہے, آپ کا باطن کر سکتا ہے کسی بقا والے کے ساتھ. تو وہ عشق تو میرا ایک ایسا عشق ہے کہ عشق کے مارے مرے, خدا کے نہیں ہیں مارے, ہم تو مر گئے صنم کالو بلا کے مارے. تو وہ تو عشق ہمارا بڑا پکا ہے. باقی افیئرز ہیں, ظاہر ہے افیئرز اس طرح تو نہیں ہیں, لیکن ٹھیک ہے, زندگی میں بہت سی چیزیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں. کبھی کوئی ایسی خاتون جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو اور نہ ہو سکی ہو؟ نہیں, یہ نہ تو مجھے کبھی خواہش ہوئی ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں کوئی بننے کے لیے, نہ کبھی کسی چیز نے کبھی مجھے اتنا انسپائر ہی نہیں کیا کہ میں اس کے لیے سمجھوں کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے. میں اس معاملے کے اندر کبھی بھی نہ کوئی اتنا مجھے حسن نظر آیا ہے کہ میں مارا ہی جاؤں. تو کوئی اتنا غضبناک حسن نہیں آیا کہ اس نے مجھے اپنے بہاؤ میں بہا کے لے جائے. تو ایسا کوئی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, زندگی میں بہت سے معاملات آتے ہیں, چلتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں, لیکن میں کوئی اتنا سیریس نہیں ہوا اس معاملے. بلاول بھٹو صاحب کب شادی کر رہے ہیں؟ بلاول صاحب میرے خیال سے جلد. ہماری تو یہ خواہش ہے. میری ذاتی طور پہ اگر پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب ایک لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. بھٹو فیملی میں بھی اور زرداری خاندان میں بھی وہ چشم و چراغ ہیں ان کے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایز ارلی ایز پاسبل ہونی چاہیے. ہماری خواہش بھی ہے. بی کے بیٹے ہیں اور بھٹو صاحب کے نواسے ہیں, جلدی ہونی چاہیے. لیکن بہرحال یہ پھر بھی ان کا پرسنل میٹر ہے اور ان کی مرضی پہ ہے. زرداری صاحب کے آپ بڑا قریب ہیں, تو زرداری صاحب بہو کی تلاش تو کرتے ہوں گے. اس میں خیر تلاش ظاہر ہے, فادر ہیں, ان کی ذمہ داری بھی ہے اور وہ سمجھتے بھی ہیں. لیکن میرے خیال سے زیادہ یہاں پہ مرضی پیپلز پارٹی جیسے کہ ایک جماعت ہے اور بھٹو فیملی کے اندر کوئی اس قسم کی نہیں ہے کہ زرداری صاحب کوئی اپنی مرضی لاگو کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہاں بہرحال تلاش تو ہے. بلاول صاحب جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو کس طرح کے ہیں, نیچر ان کی کیسی ہے, کھانے پینے لاہور کے پسند کرتے ہیں؟ بلاول صاحب بڑے میرے خیال سے بیوی نے تربیت اپنے بچوں کی بہت اچھی کی ہے. اور بلاول صاحب کھانے پینے میں چسکے والی چیزیں, سموسے اور ایسی چیزیں وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا لاہوری چیزیں بھی انہیں پسند ہیں, فاسٹ فوڈ بھی کھاتے ہیں.
لیکن انہیں یہ جیسی دیسی چیزیں ساری سموسا چاٹ یہ والی چیزیں بھی انہیں بڑی پسند ہے. کھانے پینے میں بڑا عام آدمی کی طرح جیسے آپ لے کے گئے ان کے لیے اسپیشلی کوئی لاہور کی مشہور سوغات؟ نہیں, ابھی یہ اتفاق نہیں ہوا. میرا خواہش ہے عنقریب لاہور کے یہ لے کے جانا. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ پرانے لاہوری ہیں شیخ صاحب, جو چیز لے کے چلے جائیں اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. جو پکتے ہوئے ٹیسٹ ہے یا بالکل فوری جیسے مچھلی ہے وہ ادھر ہی مزہ آئے گا, وہ جو ختم ہو جاتی ہے ساری چیزیں. تو میری خواہش ہے, چیئرمین صاحب کو کہا بھی ہے کہ لاہور کے مختلف ریسٹورینٹس میں اور جو ایسی جگہیں ہیں تو وہ جانا بھی چاہتے ہیں. کئی دفعہ سیکیورٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں یا کچھ, لیکن عنقریب اب جیسے وہ لاہور میں تھوڑی سیاسی مصروفیات کم ہوتی ہیں, بہت سی ایسی جگہیں ہیں میں جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. ایسے کھابا پوائنٹس ہیں, ایسی چیزیں ہیں, تو وہ آپ کو نظر آئیں گے. عامر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کی زرداری صاحب سے بڑی محبت ہے. ان کو مسٹر 10% بھی کہا جاتا ہے, آپ کو برا تو لگتا ہوگا؟ دیکھیے, برا تو پہلے بڑا, جیسے آپ نے پہلے مجھے کہا کہ جذباتی انداز میں برا اس لیے لگتا ہے کہ ہم لوگ کسی کی جدوجہد کو, کسی کی مصیبتوں کو, کسی کی تکلیف کو بالکل بھلا دیتے ہیں اور کسی ایک شگوفے کے اوپر, ایک شرارت کے اوپر اس کا پورا پرسپشن جو بنا دی جاتی ہے. زرداری صاحب بڑے مختلف آدمی ہیں اور زرداری صاحب میرے خیال سے بانٹنے والے زیادہ ہیں, اور یہ انہوں نے جو سمیٹنے والی بات کی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنا میرا تجربہ ہے. زرداری صاحب روحانی طور پہ ایک بڑا صوفی ٹائپ آدمی ہیں اور ہیں ملامتی صوفی, اور انہیں لوگ اسی لیے دیکھیو غالب سے نہ الجھے کوئی, ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا. تو ان کا کچھ ایسا حساب ہے. غصہ پہلے لگتا رہا ہے, ڈیفینڈ بھی میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں پاکستان میں بھی جو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پریزیڈنٹ زرداری کو ڈیفینڈ کیا ان میں ہوں, اور میں دل سے انہیں کرتا ہوں کہ ایک زبردست شخصیت کے مالک ہیں, اور ہمیں تو ہمیشہ بیٹوں کی طرح وہ رکھتے ہیں, ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ نہیں, ہے بچوں کی طرح ایک شفقت فرماتے ہیں. اور ہمیشہ ان کے ساتھ, میں تو انہیں اکثر کہتا ہوں کہ جب بندہ فیوز ہونے والا ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اسے بڑا کئی دفعہ مایوسی کی طرف لے کے جائیں, تو پھر زرداری صاحب سے ملاقات آپ کو ایک انرجی دیتی ہے. بڑے زبردست انسان ہیں میرے خیال سے. پاکستان میں آج موجود پولیٹیکل قیادت میں جس عمر کے حصے میں وہ ہیں, زرداری صاحب جیسا بندہ کوئی بھی دوسرا نہیں ہے. نرم دل ہیں آپ؟ جی, میں بہت نرم دل ہوں, اور یہ ہے, میں تو اسے بڑی اچھی بات سمجھتا ہوں. میرے سے سختی ہو نہیں سکتی ہے, اور نہ تشدد, نہ اس طرح کے عنصر میرے اندر نہیں ہیں. تو بہت نرم دل ہوں, شاید اسی لیے پیپلز پارٹی میں. کبھی روئے ہیں بچپن میں یا جوانی میں, یا اب کبھی یاد ہے کچھ؟ میرے خیال سے رونا تو انسان کا زندگی کے احساس کا بھی نام ہے, اور آپ کے اندر درد کی موجودگی کا نام ہے. رونا تو, ہنسنا اتنا شاید ضروری نہیں ہے جتنا رونا ضروری ہے. اور جب پیدا ہونے والا بچہ جب تک روئے نا تو سارے پریشان رہتے ہیں کہ شاید یہ نارمل نہیں ہے یا اس کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکلوں اور تکلیفوں کی بجائے درد اور غم میں رونا چاہیے. اور میں تو رونے کو بڑا ایک پازیٹیو اپنے, وہ کہتا ہے نا غالب کہ روئے ہم اتنا کہ بس پاک ہو گئے. تو رونا تو چاہیے, رونا تو بڑی ضروری چیز ہے. کس بات پہ روئے کبھی یاد ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں. اگر دنیا میں کہیں تو جتنا میں رویا بی بی کی شہادت پہ ہوں, شاید اتنا نہیں میں کبھی رویا. مطلب میرے والد کی بھی ڈیتھ ہوئی, میں تھا, ایک دکھ تھا, لیکن جتنا میں دنیاوی طور پہ اس معاملات میں بی بی کی شہادت پہ, اور بہت دنوں تک, اور آج بھی ایون بی بی کے کوئی انٹرویو سنے, کوئی ایسی چیز آئے, اور وہ دکھی کرتی ہے ہمیں بہت زیادہ.
تو اس پہ بہت زیادہ میں رویا ہوں. لیکن ویسے میں بہت کئی کلام ایسے ہوتے ہیں جس پہ صوفیانہ کلام ہے, کوئی شاعری ایسی ہے جو آپ کو بڑا رب کے قریب کرتی ہے, اپنے باطن کے قریب کرتی ہے. تو پھر سب سے خوبصورت اظہار تو یہ آنسو ہی ہیں. سیاست نہ کرتے تو پھر کیا ہوتے آپ؟ سیاست نہ کرتا, میرے خیال سے یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ میں سیاست نہ کرتا ویسے. لیکن بہرحال پھر ایک لائر ہوتا. میں ویسے سی ایس ایس میں بھی میں کامیاب ہوا تھا, میں نے چھوڑ دی جاب, تو وہ تو میں نے نہیں کرنی تھی, نوکری میرا مزاج نہیں ہے. تو ایک پریکٹسنگ لائر ہوتا, ساتھ میں پڑھا رہا تھا لاء کالجز میں, تو یہی ہوتا پروفیشن. لیکن وہ بھی ایک حد تک ہے. میں پروفیشنل جتنا بھی ہوں, کوئی غم روزگار میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد غم عشق ہی ہے. تو غم روزگار نے اتنا مجھے اپنی طرف لگایا نہیں ہے. تو بہرحال ایک اسی طرح کا ہوتا, سماج میں کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سیاست میں ضرور ہوتا. کبھی دل چاہتا ہے کہ کسی کو بغیر فیس کے انصاف دلوا سکیں؟ اچھا, ویسے جو کیسز ہیں زیادہ جو مجھے لوگ جانتے ہیں اور جنہیں پتہ ہے میرے چیمبر میں جو آتے ہیں, ویسے میں کارپوریٹ پریکٹس کرتا ہوں کمرشل لاء کی, تو اس میں تو میرے ایک ہوتا ہے جو چلتے ہیں اسی طرح معاملات. ادروائز میں دوسرے کیسز میں زیادہ تر میں نے فیس نہیں کبھی لی. مجھے پتہ وہ کوئی کسی کا معاملہ ہے اور کوئی ایسا ہے کہ کسی کے لیے میں کر سکتا ہوں, تو یہ لوگ جانتے ہیں. اسی لیے میں کھل کے اب کے ٹی وی پہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کبھی کسی ایسے معاملے کے اندر جس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو, اگریوڈ پارٹی ہو, اس سے میں نے کبھی فیس نہیں لی ہے. کوئی عدالت کا واقعہ, کیس لڑنے گئے ہو, کچھ ایسی یاد ہو, شیئر کریں. بہت سے واقعات ہیں عدالت کے. ایک دفعہ ایک اچھے جج صاحب تھے, بڑے بعد میں چیف جسٹس پاکستان بھی بنے, تو ان کی عدالت میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا. تو مقابلے پہ میرے دوست تھے, وہ میرے کلاس فیلو, وہ بھی پرومیننٹ ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیتا بھی نہیں ہوں. تو میں میری بالکل پہلی سمجھے 2-3 ابھی مہینے ہوئے تھے ہائی کورٹ میں, تو میں پیش ہوا تو جج صاحب نے میرے مخالف وکیل کو نام کے ساتھ پکارا. آپ کیسے ہیں, والد آپ کے کیسے ہیں, وہ بھی پرومیننٹ لائر ہیں, بڑے مشہور رہے ہیں پاکستان کے وکیل. تو میں بالکل نیا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا جی وکیل صاحب کیا مسئلہ ہے. تو میں کیس پلیڈ کرنے سے پہلے میں نے کہا جج صاحب کہ یہ مائی لارڈ, میرے خیال سے آپ نے ان کا نام لیا ہے اور میرا نام نہیں لیا, پیچھے میرے کلائنٹ بیٹھے ہیں. تو 80% حوصلے تو ان کے گر گئے. انہیں پتہ چل گیا کہ وکیل صاحب کی کوئی واقفیت ہی نہیں ہے جج صاحب کے ساتھ, اور مخالف وکیل کا جج صاحب اس کے بھی واقف ہیں, اس کے ابا کے بھی واقف ہیں. تو میں کیا جی, میں تو 80% کیس ہار گیا لڑنے سے پہلے ہی. تو وہ بڑے اچھے تھے جج رہے, تو وہ مسکرائے. تو انہوں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں. پھر انہوں نے میرا نام پڑھا, تو پھر انہوں نے کہا, پھر اس کے بعد جب بھی میں پیش ہوا, اگر انہوں نے مخالف وکیل کا نام لیا تو مجھے بھی نام لے کے پکارا, اگر اس کا نام نہیں جانتے تھے تو پھر میرا بھی نہیں لیا. اور پھر بارہا انہوں نے کہا کہ آپ سے یہ بات میں نے دی ہے کہ اگر میں دونوں کو جانتا ہوں تو نام لوں, نہیں تو مجھے ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے. تو یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک ایسی بات تھی جس سے تھا کہ میں آج تک یہ واقعہ نہیں بھولا. باقی عدالتوں میں بڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایک یہ وہ بھی ایک بڑی چیزیں ہیں. تو ہم نے بڑے بڑے جج دیکھے ہیں. میں نے اس پروفیشن کو بھی شیخ صاحب گرتے ہوئے دیکھا ہے. جب آغاز میں ہم لوگ ابھی اپنے آرگیومنٹس سٹارٹ کرتے تھے تو جج صاحب اپنا فیصلہ لکھوانا شروع کر دیتے تھے. ہم نے وہ ججز بھی دیکھے ہیں. تو قانون دان کون سے پسند ہے آپ کو, جو کولیگ بھی ہو یا سینئر بھی ہو آپ سے؟ جی آل ٹائم اس میں تو اعتزاز حسن صاحب میرے استاد بھی ہیں, اور میرا ان کے ساتھ پڑھا, میرے انسپریشن بھی ہیں. میں جب میرے گھر والے مجھے یہ وکیل ادھر آپ کو پتہ ہے کوئی اتنا باہر کے ملک میں تو وہاں پہ اچھے لوگ بیرسٹر بنتے ہیں جن کے اچھے ہوں, تو یہاں پہ تو وکالت کی پروفیشن میں اتنا نہیں تھا. تو جب میں نے اپنے فیصلے سے, میں اپنے والد کو, میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا کہ میں نے لاء کرنا ہے, تو انہوں نے بڑی مخالفت کی اس چیز کی. لیکن میں شروع سے متاثر تھا اعتزاز حسن صاحب سے. اور میں چھوٹا تھا جب, تو بی ٹرک پہ ہوتی تھی, تو اعتزاز حسن صاحب
نظمیں پڑھ رہے ہوتے تھے، گرما رہے ہوتے تھے مجمع کو. پھر ہمیشہ بی بی کے ایسے کیسز جو بڑے مشکل ہوتے تھے اس میں بی بی کو اور پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے تھے. تو مجھے اعتزاز احسن صاحب کا بطور وکیل اور بطور دانشور اور بطور غالب کے ساتھ ان کا لگاؤ مجھے بڑا، میں تو اکثر آج بھی اعتزاز صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کہتے تھے کہ میں غالب کے اوپر ریسرچ اور اب آپ صرف پریکٹس کر رہے ہیں. تو اعتزاز صاحب بطور وکیل بطور دانشور میرے ہمیشہ سے انسپریشن. پارٹی میں اعتزاز صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ پارٹی میں سینئر ہمارے ممبر ہیں، ہمارے میرے خیال سے آج بھی چیئرمین صاحب ان کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں اور ان سے مشاورت کرتے ہیں. ہمارے جو ایک ایلڈرز کونسل سمجھیں اس میں ایک پرومیننٹ نام ہے چودھری اعتزاز احسن. تو پاکستان کی سیاست میں اور پھر پارلیمنٹری پالیٹکس میں جو ان کا رول ہے، پارلیمان کے اندر ان کا جو رول ہے بڑا معتبر رول ہے. تو پارٹی کے معتبر لیڈر ہیں اور چیئرمین صاحب پریزیڈنٹ صاحب ان سے مشاورت. اچھا عامر صاحب، جو سیاست میں آڈیو اور ویڈیو لیک ہوتی ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ قانونی حیثیت تو کوئی نہیں ہوتی، اسی لیے آج تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے. لیکن بہرحال آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے اور کئی دفعہ یہ میرے خیال سے مینوورنگ بھی ہوتی ہے. یہ جو پالیٹکس کے اندر کسی کو بدنام کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے. اور حریم شاہ بھی کہتی ہے کہ بہت سے سیاستدانوں کی ویڈیوز اس کے پاس ہے. ہاں تو اگر جو سیاستدان بناتے ہیں اس کی پھر دکھا دیں. وہ کون سا کسی سے ڈرتی ہیں؟ وہ دکھا سکتی ہیں جی، اور دکھائیں. اگر ہیں تو اسے بتانا چاہیے، دکھا دینا چاہیے. اچھا، جب ایسی ویڈیو آتی ہیں تو گھر والے کیا ریئیکشن کرتے ہیں کہ ویڈیو لیک ہو گئی؟ پارٹی میں تو شاید شرمندگی ہوتی ہو، تو گھر میں کیا پوزیشن ہوتی ہے ان کی؟ اب گھر میں تو ان کے گھر والوں کو پتا ہو کیا ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں انسان کی ایسی چیزیں آئیں تو تکلیف تو ہوتی ہے، فیملی کو بہت ہوتی ہوگی. اگر جو جیسی بھی آئے، انسان کا ایک امیج ہوتا ہے تو اس پہ تو لامحالہ نقصان تو پہنچتا ہے. آپ کا کوئی ایسا اسکینڈل کبھی آیا سامنے؟ میں بڑا ایسا اسکینڈل آیا تو نہیں اور نہ ہی کبھی ہے، اللہ خیر کرے، کیونکہ میرے کوئی اس قسم کے زندگی میں معاملات نہیں ہیں. میں بڑا اور ایک زندگی میں ہوں، تو ایسی چیزیں میری زندگی کا حصہ نہیں. عامر صاحب، پڑھنے پڑھانے کا کتاب میں بول رکھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں بکس وغیرہ شوق سے؟ بہت زیادہ جی، بہت پہلے. اب میں ویسے ریڈنگ کا اتنا نہیں رہا. اب یہ جو آپ کا میڈیم آ گیا نا، یہ موبائل اور یہ یوٹیوب اور یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ جتنا، تو اب شاید ریڈنگ کا اتنا نہیں رہتا. لیکن میں شروع سے لٹریچر کا مجھے بڑا شوق رہا ہے. آٹو بایوگرافیز، پولیٹیکل بھی، دوسری بھی بڑے شوق سے میں شروع سے پڑھتا رہا ہوں. شاعری بھی کرتے ہیں؟ شاعری بہت پڑھی ہے. شاعری 1 سال سے مطلب جو کر رہا ہوں وہ مختلف شاعری ہے. اچھا. وہ میں مطلب ابھی کر رہے ہیں قرآن پاک کا منظوم ترجمہ ہے. اچھا. وہ میں کر رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کبھی شاعری کر سکوں گا. پڑھتا رہا ہوں ہمیشہ سے. شاعری بڑا زیادہ مجھے غالب کو بہت زیادہ، بہت میر، پھر اس کے بعد اقبال بھی، اور لیکن پھر بھی غالب اور فیض، انہیں میں نے بہت زیادہ. کوئی پسندیدہ شعر سنا لیں؟ بہت ہیں. مجھے غالب کا جو ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ایک کھیل ہے اور رنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. تو یہ مجھے زندگی کی فلسفی پہ بڑا ہی، اتنی حقیقت شاید کوئی بیان نہیں کر سکا. بے نظیر صاحبہ سے ملاقاتیں کتنی ہیں؟ یادیں ان کے ساتھ کتنی؟ بی بی سے ملاقاتیں، اسے آپ ملاقاتوں پہ نہیں لے سکتے. پہلی دفعہ میں بی بی سے ملا تھا، اپنے والد کے ساتھ گیا تھا. میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، پرائمری اسکول میں ہوں گا، کلاس 2 میں. پہلی میری یاد ہے جب بی بی واپس آئی تھی تو میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، جیسے بچوں کو ملتے ہیں لیڈرز، پیار کرتے ہیں، وہ والی. اور اس کے بعد بارہا والد صاحب کے ساتھ گلزار ہاؤس میں ملاقاتیں ہوئیں. لیکن میری جو پراپر ملاقات 2004 میں بی بی سے لنڈن میں ہوئی تھی، ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ.
تو وہاں پہ میری ایک اچھی ملاقات بی بی سے باقاعدہ میری حیثیت میں ہوئی اور بڑا اچھی ملاقات. اور بی بی تو خیر ہمارے اوپر ایک بی بی کا سحر ہے. یہ جو نسل ہے میرے خیال سے بھٹو صاحب کو تو نہیں ہم نے دیکھا، نہ بھٹو صاحب کو مطلب ان کی سیاست دیکھی ہے، انہیں تو صرف یہ اس طرح ٹی وی پہ یا ان کی ریکارڈنگز ہیں وہ بھی بہت کرتی ہیں، لیکن بی بی کی جو وائبز ہیں اور جو بی بی کی پریزنس ہوتی تھی وہ میرے خیال سے جس نے بھی محسوس کی ہے وہ ان وائب سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا. اور میں آج بھی شاید بی بی کی وائب سے ہم نہیں نکل پاتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ کیسی سیاستدان ہے؟ دیکھیں مریم صاحبہ سیاستدان ہیں، اور اگر آپ بی بی کے ساتھ بات کریں گے تو پھر تو نہیں ہوتا، کوئی مقابلہ نہیں ہے. بی بی کے بارے میں لکھا گیا، جالب نے لکھا کہ ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے. وہ 24 سال کی لڑکی تھی جو باپ کی پھانسی کو بھی فیس کر رہی تھی، اور قید تنہائی میں وہ سکھر جیل ہو یا دوسرے جیل ہو اپنا وقت بھی گزار رہی تھی، ماں کے دکھوں کو بانٹ رہی تھی، اور ساری مشکلات کے اندر ایک نظریے کے ساتھ کھڑی تھی. پھر اس پہ جالب یہ لفظ لکھتا ہے جو کہ زندہ اشعار کی صورت میں موجود ہیں. آج میں اٹھ کے اسے پڑھنا شروع کر دوں اپنے حق میں تو جتنا اس میں فرق ہے اتنا ہی بی بی کے ساتھ کسی کا فرق ہے. مریم بی بی کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے جس پہ ان کے ہیں عزائم جو بھی پازیٹیو جو، لیکن بہرحال ان کا کمپیریزن بی بی کے ساتھ نہیں ہے. حق ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے خاتون پولیٹکس کرے اور ضرور کرنی چاہیے، اور پھر اس گھر سے پولیٹکس کی جائے جو کبھی خاتون کی حکمرانی پہ فتوے لگاتے تھے، خاتون کے لیڈر ہونے پہ باتیں کرتے تھے، فکرے کستے تھے. اس گھر سے کوئی خاتون آئے تو یہی بے نظیر بھٹو کی فتح ہے کہ مجھے مارنے والے یہ سمجھے کہ میں مر گئی، میں ہر عورت میں بے نظیر زندہ گھر گئی. تو موجود تو ہے بی بی کے مخالفین کے گھر میں بھی، اگر کوئی بے نظیر بننا چاہتا ہے اسی کو بے نظیر فتح کہتے ہیں.